معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ہرکولیس اور خونی ہیرے کا 5واں پارٹ سنانے جا رہا ہوں۔ وہ یہاں خود نہیں آ رہا بلکہ اسے یہاں اس کی موت کھینچ کر لا رہی ہے۔ میں ابھی ابا حضور کو اطلاع دیتی ہوں۔ شہزادی ارسانہ نے بے حد غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے زور زور سے تالی بجائی۔ شہزادی صاحبہ میرا مشورہ مان لیں، اس ہیرے کو ضائع کر دیں۔ اس میں آپ کی، آپ کے خاندان کی، بلکہ آپ کی ساری ریاست کی بھلائی ہے، ورنہ یہاں ہر طرف اس قدر خون خرابہ ہوگا جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر ایک مرتبہ یہاں جنگ چھڑ گئی تو اس ریاست کا ایک بچہ بھی سلامت نہیں رہے گا۔ ہر طرف موت سورج کی روشنی کی طرح اپنے پر پھیلا لے گی اور آپ کی ساری ریاست نیست و نابود ہو جائے گی۔ سنہری خرگوش نے کہا، بکواس مت کرو، تم ہمیں بزدلی کا درس دے رہے ہو۔ میں کوئی عام شہزادی نہیں ہوں۔ شہزادی طاؤس، میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ میں شہزادہ ہرناس جیسے 50 شہزادوں سے بیک وقت لڑ سکتی ہوں اور انہیں شکست فاش دے سکتی ہوں، اور تم بار بار مجھے تیقان ہیرے کو ضائع کرنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں اس ہیرے کو ضائع نہیں کروں گی۔ تم نہیں جانتے، میں نے اس ہیرے کو اس سوداگر سے اپنی ریاست کی آدھی دولت دے کر خریدا تھا۔ تم جھوٹ کہتے ہو، ہیرا کبھی منحوس نہیں ہو سکتا۔ یہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے اور میں اسے اپنے آپ سے کبھی الگ نہیں کر سکتی۔ شہزادی ارسانہ نے شدید غصیلے لہجے میں کہا، آپ ہیرے کو اپنی جان سے پیارا کہہ رہی ہیں شہزادی صاحبہ، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کو میری تمام باتیں یاد آئیں گی اور پھر آپ اس قدر پچھتائیں گی کہ ہر وقت اپنے آپ پر نادم ہوتی رہیں گی کہ آپ نے میری بات کیوں نہیں مانی۔ سنہرے خرگوش نے کہا، شہزادی ارسانہ نے کبھی پچھتانا نہیں سیکھا۔ میں تمہاری مشکور ہوں شہزادہ طاؤس کہ تم نے مجھے بروقت شہزادہ ہرناس کی پیش قدمی کی خبر دے دی۔ اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ ہم شہزادہ ہرناس اور اس کی فوج کا کیا حشر کرتے ہیں۔ شہزادی ارسانہ نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ شدید غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ناممکن شہزادی صاحبہ، تباہی، بربادی اور ذلت آپ کا مقدر بن چکی ہے۔ آپ میری بات نہ مان کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہی ہیں۔ میں یہاں آپ کو سمجھانے آیا تھا، لیکن افسوس آپ نے میری بات سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سنہرے خرگوش نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اچانک وہ بری طرح سے چونک پڑا۔ او چابوک جادوگر کو علم ہو گیا ہے کہ میں آپ کو ساری حقیقت بتلا دی ہے اور اس طرف آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں آئے، مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، میں یہاں سے بھاگ جاؤں تو بہتر ہے۔ اس نے نہایت پریشان لہجے میں کہا۔ اس وقت تیز روشنی چمکتی اور خرگوش اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ اسے یوں اچانک غائب ہوتا دیکھ کر شہزادی ارسانہ بری طرح سے چونک اٹھی۔ پھر بے اختیار اس کے ہاتھ اپنے پنکھے پر لٹکی ہوئی تھیلی کی طرف گیا۔ اس نے تھیلی میں سے ہیرا نکالا اور غور سے دیکھنے لگی۔ ہرکولیس جو اس کے ذہن میں سمایا ہوا تھا، اس نے چیخ چیخ کر شہزادی سے کہا کہ وہ خواہ کا عذاب مول نہ لے اور اس ہیرے کو ضائع کر دے۔ سنہرا خرگوش سچ کہہ رہا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، مگر شہزادی ارسانہ کو ہرکولیس کی آواز کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ وہ چند لمحے غور سے ہیرے کی جانب دیکھتی رہی، پھر اس نے ہیرے کو دوبارہ تھیلی میں ڈال کر اسے پٹکے میں اڑس لیا۔ اس نے ایک بار پھر زور سے تالی بجائی۔ جلد ہی ایک کنیز اندر داخل ہوئی۔ حکم شہزادی عالیہ، اس نے جھک کر اسے سلام کر کے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ابا حضور سے جا کر کہو کہ ہم انہیں ایک ضروری اطلاع دینے کے لیے آ رہی ہیں، اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور کنیز سر ہلا کر الٹے قدموں واپس نکل گئی۔ شہزادہ ہرناس نے اپنی 10 لاکھ فوج کے ساتھ اچانک ہی ریاست پر دھاوا بول دیا تھا۔ گو کہ بادشاہ آرکوس کو شہزادی ارسانہ نے ان کے حملے کے پہلے سے ہی خبر دے دی تھی، مگر اس کے باوجود چونکہ ان کی فوج جنگ کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے وہ شہزادہ ہرناس کو اچانک اور تیز رفتار پیش قدمی کو سنبھال نہ سکی۔ زبردست رن پڑا۔
اور دیکھتے ہی دیکھتے شہزادہ ہرناس کی فوج ان پر چھاتی چلی گئی۔ شہزادہ ہرناس خود بھی جنگ میں کود پڑا تھا اور اپنے دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا تھا۔ میدان جنگ میں شہزادی ارسانہ بھی موجود تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے نہایت جوشیلے انداز میں دشمنوں پر ٹوٹ پڑی۔ اس کی تلوار کوندوں کی مانند پلک رہی تھی اور دشمن بری طرح سے کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ اپنی فوج پر شکست کے آثار دیکھ کر شہزادی ارسانہ کے چہرے پر شکن پھیل گئی۔ وہ چیخ چیخ کر اپنی فوج کی ہمت باندھنے لگی، مگر ایک تو شہزادہ ہرناس کی فوج بہت زیادہ تھی اور دوسری شہزادی ارسانہ کی فوج جنگ کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے وہ بری طرح سے شکست کھا گئی۔ شہزادہ ہرناس جنگ کے اصول توڑ رہا تھا۔ وہ ہتھیار ڈالنے والے سپاہیوں کو بھی ہلاک کرتے جا رہا تھا۔ وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شہزادی ارسانہ کی پریشانی کی انتہا ہی نہ رہی۔ وہ خوفناک انداز میں دھاڑتی ہوئی دشمنوں کو چیرتی ہوئی شہزادہ ہرناس کی جانب بڑھی، مگر اس وقت بہت سے سپاہیوں نے اسے گھیر لیا۔ شہزادی ارسانہ نے جم کر ان کا مقابلہ کیا، پھر اس کی دونوں تلواریں اس کے ہاتھوں سے گر گئیں اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ گری۔ اس سے قبل کے سپاہی اس کے جسم پر نیزے اڑ دیتے یا تلوار سے اس کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیتے، شہزادہ ہرناس گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ خبردار، یہ شہزادی ارسانہ ہے، اسے ہلاک مت کرنا، صرف اسے ہی زندہ گرفتار کرنا ہے، اور اس میدان سے دشمن فوج کا ایک سپاہی بھی زندہ بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ شہزادہ ہرناس نے چیخ کر کہا اور سپاہی رک گئے۔ انہوں نے فوراً شہزادی ارسانہ کو گرفتار کر لیا اور اس کی مشقیں کس دی گئیں۔ شہزادی ارسانہ بری طرح سے چیخ رہی تھی اور اپنا پورا زور صرف کر رہی تھی کہ کسی طرح سے وہ ان سپاہیوں کی گرفت سے نکل جائے، مگر سپاہیوں نے اسے مضبوطی سے باندھ کر گھوڑے پر ڈال دیا۔ اپنی سالار شہزادی کو گرفتار ہوتے دیکھ کر شہزادی کی فوج کے حوصلے مزید پست ہو گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال کر وہاں سے مڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ شہزادہ ہرناس کی فوج نے ان کا تعاقب جاری رکھا اور انہیں پکڑ کر موت کے گھاٹ اتارتے چلے گئے۔ فوج کے خاتمے کے بعد وہ شہر میں داخل ہو گئے اور پھر شہزادہ ہرناس کے حکم پر اس شہر کا ایک ایک بچہ تک قتل کر دیا گیا۔ محل میں گھس کر شہزادہ ہرناس نے اپنے ہاتھوں سے شارکوس اور ملکہ کا خاتمہ کر دیا۔ شام تک وہ ملک آفان کا مکمل طور پر فتح کر چکا تھا۔ ہر طرف میدان میں بازاروں میں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ فتح کی خوشی میں شہزادہ ہرناس نے ان لاشوں پر جشن منایا۔ شہزادی ارسانہ کو زنجیروں میں جکڑ کر شہزادے کے سامنے لایا گیا۔ رو رو کر شہزادی ارسانہ کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ اسے اپنے ماں باپ کے قتل اور شکست کا بے حد رنج ہوا تھا۔ کیوں شہزادی، سنا تھا کہ تم اپنے آپ کو بے حد طاقتور اور چالاک سمجھتی ہو، پھر اب کیا ہوا؟ کہاں گئی تمہاری چالاکی اور بہادری؟ دیکھا ہم نے کس طرح آسانی سے تمہاری اس ریاست پر قبضہ جما لیا۔ ناظرین، کہانی کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ شکریہ۔